لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ عصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ سارے انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور وہ لوگ بھی کہ جن انسانوں نے دوسرے انسانوں کو حق اور سچ کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور وہ انسان بھی گھاٹے میں نہیں ہے جس انسان نے دوسرے انسان کو صبر کی تلقین کی ہے۔ یعنی اللہ نے کہہ بتا دیا کہ انسان اپنی حرکتوں کی وجہ سے گھاٹے میں ہے، لیکن ہر انسان نہیں ہے۔ سارے انسانوں کا کہہ تو دیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو سارے انسان نہیں ہیں، جو ایمان لائے ہیں۔ اب جن پر ایمان لانا ہے ان پر ایمان لے آیا، اور جن پر ایمان لایا ان کے کہنے پر عمل صالح بھی انجام دیے، تو یہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے، اور وہ بھی گھاٹے میں نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ حق ہے کیا۔ ایک آدمی کو نہیں معلوم کہ حق کیا ہے، دوسرا انسان اسے بتا رہا ہے تم یہ کیا کر رہے ہو، اصل حق تو یہ ہے۔ اور مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اسے کہہ رہا ہے صبر کرو، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو سیدھا کہتا ہے اے اللہ میں ہی رہ گیا ہوں، یہ کیا۔ تو دوسرا انسان اسے کہتا ہے ایسی بات مت کرو، صبر کرو، اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ اس نے تو خود کہا ہے کہ میں جب چاہوں انسانوں کا امتحان لے سکتا ہوں، اولاد سے، مال سے اور جان سے۔ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھنا ہے کون ہے میرا فرما بردار، اور یہی دیکھنے کے لیے وہ یہ 3 امتحان لیتا ہے، اور یہ نہیں کہ ہم سے لے گا۔ جس کو نبی بنا کر، ہادی بنا کر بھیجا، وہ حضرت ابراہیم جو خلیل اللہ تھے، اللہ نے تینوں امتحان ان سے لیے، اور امتحان میں پاس ہوئے تو انعام کے طور پر امامت دی، اور ابراہیم نے فوراً دعا کی اے اللہ جب تو امامت دے رہا ہے تو اس امامت کو میری نسل میں شامل کر دے۔ تو انسان خسارے میں ہے۔ کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ جو اسلام ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، اسلام انسانوں کے لیے آیا ہے۔ جس انسان نے اسلام کو مانا وہ مسلمان کہلایا ہے۔ یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کا دین ہے، نہیں، اللہ نے سارے انسانوں کو خلق کیا ہے، اس نے اسلام انسانوں کے لیے بھیجا اور بتایا کہ اسلام ہے کیا۔ اب جس کو اسلام کی حقانیت کا انسان کو پتہ چل گیا وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور یہی اسلام
بیمار انسانیت کا علاج ہے. یعنی جو انسان حق سے دور ہے وہ انسانیت بیمار ہے. اسی بیمار انسانیت کو کے علاج کے لیے اللہ نے اسلام کو بھیجا. دیکھیے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو دوا ایجاد کی جاتی ہے تاکہ اس کا علاج ہو اور وہ تندرست ہو جائے. بہت سی دوائیں ہمارے زمانے میں ایجاد ہوئی, کوئی ایک دو نہیں, پتہ نہیں کتنی دوائیں ایجاد ہوئی. ہاں ہم دیکھیے ذہن میں رہے کہ دوا بعد میں ایجاد ہوتی ہے, مرض پہلے آتا ہے. جب مرض آتا ہے تو اس کے علاج کے لیے دوا ایجاد کی جاتی ہے. ہماری پیدائش سے پہلے ٹی بی کا مرض آیا اور یہ مرض ایسا تھا کہ اس کے لیے کہا جاتا تھا کہ قبر کھود کے یہ مرض آتا ہے. لاکھوں گاؤں کے گاؤں مر گئے, شہروں میں لوگ مر گئے, لاکھوں لوگ مرے. اس کا علاج ڈھونڈا گیا, دوا ایجاد کی گئی. ٹی بی آج بھی ہے لیکن اب ٹی بی سے کوئی نہیں ڈرتا کیونکہ علاج دریافت ہو گیا ہے اور جو دوا کھاتا ہے ٹی بی ٹھیک ہو جاتی ہے. اور ٹی بی کے لیے دیکھیے ڈاکٹروں کے پاس جائیے, بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں علاج کے لیے, لیکن ٹی بی کے مریض کو جو بھی ڈاکٹر دوا دیتا ہے مفت دیتا ہے, پیسے نہیں لیتا اس کے. تو مرض ٹی بی آیا, سائنسدانوں نے ریسرچ کی, دوا تیار ہوئی اور وہ ٹھیک ہو گیا. اور ایک بیماری اور بھی آئی تھی, ہم نے نہیں دیکھی. اب تو اس بیماری دنیا سے ناپید ہو گئی ہے, اور وہ بیماری تھی طاعون کی جو چوہوں کے ذریعے پیدا ہوئی تھی. اس کے لیے تو ساری دنیا جانتی ہے کہ گاؤں کے گاؤں مٹ گئے, شہروں میں لوگ مر گئے. تو دوا ایجاد ہوئی اور ایسی دوا ایجاد ہوئی کہ مرض ہی ختم ہو گیا. آج کل لے لیجیے کرونا کی بیماری آئی ہے کہ نہیں آئی, پوری دنیا میں کرونا نے تہلکہ مچا دیا, لاکھوں انسان مر چکا ہے. تو اب سائنسدانوں نے جڑ کر بیٹھ گئے کہ اس کا علاج ڈھونڈا جائے. تو امریکہ نے بھی, جرمن نے بھی, چائنا نے بھی ویکسین تیار کی. وہ الگ بات ہے کہ ابھی ابتدائی مراحل میں کہا ہے ویکسین لگوا لو, اب یہ مرض نہیں آئے گا. لیکن ہم ایسے بندوں کو بھی جانتے ہیں جنہوں نے اپنی دونوں ڈوزیں کمپلیٹ کرانے کے باوجود انہیں کرونا ہو گیا. پوچھا یہ کیا ہے, کہا یہ مرحبا بیماری آ رہی ہے. اب جو چوتھے مرحلے پہ آئی ہے یہ انڈیا سے آئی ہے, پہلے چائنا سے آئی تھی, پھر کہیں اٹلی سے آئی تھی. لیکن سائنسدان اس کی ایجاد کے لیے, اس کی ویکسین ایجاد کرنے کے لیے, میڈیسن تیار کرنے کے لیے, دوا بنانے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ کسی طریقے سے اس مرض پر قابو کیا جائے. لیکن یہ اتنی شدت سے ہے کہ مجلسیں ہو یا نمازیں ہو, مسجدوں میں دعائیں ہو رہی ہیں کہ اب یہ کوئی نہیں کہہ رہا اے اللہ مسلمانوں کو اس مرض سے بچا لے, بلکہ ہر یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا کو, انسانیت کو اس مرض کرونا سے بچا لے. یہ دعائیں ہو رہی ہیں, علاج نکل آئے گا. اب جس کی موت وقت آ گیا ہے اس نے تو جانا ہی ہے. تو یعنی یہ ذہن میں رہے کہ جو بھی دوا ایجاد کی جاتی ہے وہ مذہب کے نام پہ ایجاد نہیں ہوتی, وہ انسانوں کے لیے بنائی جاتی ہے. بھائی اگر کسی سائنسدان نے کوئی دوا تیار کی تو کیا اس نے اس دوا کو مذہب کے نام پہ رجسٹر کرایا کہ یہ مذہب, اس مذہب کے جو لوگ ہیں ان کا علاج ہوگا, باقی مرتے ہیں تو مر جائیں؟ یا کسی سائنسدان نے دوا ایجاد کی, وہ کہے گا کہ یہ دوا
صرف لندن والوں کے لیے ہے، امریکہ والوں کے لیے نہیں ہے، یورپ والوں کے لیے نہیں ہے، ایشیا والوں کے لیے نہیں ہے، نہ یہ کہتا ہے کہ یہ دوا ہم نے لندن والوں کے لیے بنائی ہے، یہ صرف لندن والے استعمال کریں گے، یہ امریکہ والوں کے لیے بنی ہے، یہ صرف امریکہ والے استعمال کریں گے، یہ ایشیا کے لیے بنائی ہے، اس میں پاکستانی ہندوستانی یا ایشیا میں جو دو ملک ہیں وہ صرف استعمال کریں گے، باقی مرتے ہیں تو مر جائیں۔ نہیں، جب بھی دوا بنائی جاتی ہے انسانیت کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر شکل دیکھ کر علاج نہیں کرتا۔ اگر کوئی دوسرے ملک چلا جائے تو ڈاکٹر یہ کہہ کے واپس نہیں کر دیتا کہ تم ہمارے ملک کے باشندے نہیں ہو اس لیے تمہارا علاج نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس ملک کا باشندہ ہے، وہ مریض کو دیکھتا ہے، مرض کو دیکھتا ہے۔ اب جو علاج جن کے پاس پیسہ ہے وہ جاتے ہیں امریکہ علاج کرانے کے لیے، جرمن جاتے ہیں، لندن جاتے ہیں، کوئی ڈاکٹر کسی ملک کا منع نہیں کرتا، کیونکہ انسانیت پہلے ہے، بعد میں مذہب ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ انسان کے اندر جو انسانیت مری ہوئی ہے اس انسانیت کو زندہ رکھا جائے، یہ ہے انسانیت۔ اچھا، ملکوں میں آپس میں جھگڑا ہو، جیسے پاکستان اور انڈیا میں جھگڑا ہے، سفارتی تعلقات بند ہیں، بسیں نہیں چل رہی، ٹرین بند ہے، نہ مسافر آ رہا ہے نہ جا رہا ہے، لیکن یہ جھگڑے سفارتی ملکی لیول پر ہیں، سیاست دانوں کے جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اس سے مریضوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہاں پاکستان کا کوئی بچہ جس کے دل میں سوراخ ہو تو وہ دہلی کا ڈاکٹر جو پوری دنیا میں مشہور ہے اس سے اپنے بچے کا علاج کرانے کے لیے اگر حکومت انڈیا کو خط لکھتی ہے تو انڈیا والا یہ نہیں کہے گا کہ ہمارے تمہارے ملک سے تعلقات نہیں ہے لہذا تم ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے، بلکہ انڈیا کی حکومت کہے گی تو ہم تمہیں ویزا دیتے ہیں، آؤ اور اپنے بچے کا دہلی میں ڈاکٹر سے علاج کر کے اسے بچا لو۔ یہ ہے انسانیت۔ اسی انسانیت کو دیکھ کر ڈاکٹر علاج کرتا ہے۔ اللہ نے جتنے بنائے ہیں انسان اللہ نے بنائے، خالی مسلمان نہیں بنائے یا خالی عرب والے نہیں بنائے، امریکہ والے بھی، افریقہ والے بھی، آسٹریلیا والے بھی، جس ملک کے لوگ ہیں انسان ہیں ان سب کا خالق کون ہے؟ بس سورہ 3 کی 4 آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ خلق الانسان، اللہ ہی نے سارے انسانوں کو خلق کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا خلق کرنے والا اللہ اور ہے، آپ کو پیدا کرنے والا اللہ اور ہے، اس کو خلق کرنے والا اللہ اور ہے، نہیں، اللہ ایک ہی ہے جس نے کائنات کے ہر انسان کو خلق کیا ہے۔ اب کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، اللہ تو ایک ہے، احد ہے، اسی نے سب کو خلق کیا ہے۔ اور پھر دیکھیے اگر ہم ہر ملک کی حکومتوں کے بارے میں دیکھیں تو حکومتیں اپنے عوام کی صحت کے لیے کیا کرتی ہے؟ ایک نہیں پتہ نہیں کتنے اسپتال بنا دیتی ہے تاکہ عوام وہاں جا کر اپنے مرض کا علاج کر کے ٹھیک ہو جائیں۔ یہ نہ ہو کہ علاج نہ کرا سکے اور ہر کوئی مرنا شروع ہو جائے۔ کتنے گورنمنٹ کے آفیسر ہیں، اب تو پرائیویٹ کیونکہ کاروبار پیشہ بن گیا ہے تو پرائیویٹ اسپتال بھی ہیں، لیکن حکومت اسپتال بنا رہی ہے عوام کے صحت کے علاج کے لیے، لیبارٹریاں بناتی ہے۔ کیوں بناتی ہے؟ تاکہ اس کا ہوم ٹیسٹ کر کے پتہ لگایا جا سکے کہ اس کو کیا بیماری ہے، جب بیماری کا پتہ چلے گا تو اس کا علاج ہوگا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اللہ نے بھی اسی طرح اپنے انسانوں کو جن کو خلق کیا ہے
ان کی صحت کا انتظام کیا ہے. بھائی کسی کو نفس کی بیماری ہو جاتی ہے، کسی کو روح کی بیماری ہو گئی، کسی کو کردار کی بیماری ہو گئی. اس نے ان بیماریوں کی صحت یابی کے لیے یا ان کی بیماریوں کے علاج کے لیے ایک نہیں 1,24,000 نبی ہادی بنا کر بھیجے تاکہ ان کا علاج کیا جا سکے. اب قرآن کو اٹھا کر دیکھیے، ذکر ہے کہ 1,24,000 ہے، ساروں کے نام نہیں لکھے. بھائی اس میں بھی دو وجہ ہیں. اگر سارے نبیوں کے نام 1,24,000 نبیوں کے نام لکھ دیتا تو قرآن کتنا موٹا ہو جاتا. پڑھنا تو دور کی بات، قرآن کو اٹھانا مشکل ہو جاتا. بس لکھ دیا 1,24,000 انبیاء ہیں. اور سورہ رات میں اپنے حبیب سے مخاطب ہے، 7ویں آیت ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ہر قوم میں ہم نے ہادی بھیجا ہے. اب دنیا کیا کہہ رہی ہے کہ جتنے نبی آئے عرب میں آئے، امریکہ میں کوئی نہیں آیا، ہندوستان میں کوئی نہیں آیا، پاکستان میں کوئی نہیں آیا، افریقہ میں کوئی نہیں آیا، روس میں کوئی نہیں آیا. اللہ نے قرآن میں اس کی نفی کی ہے. سورہ راز میں کہا جہاں جہاں انسان ہیں ہم نے وہاں وہاں ان کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے. اگر ہر جگہ نبی اور ہادی نہ آتا تو مرنے کے بعد اللہ حساب کیسے لیتا کہ تو نے یہ غلط کام کیوں کیے، یہ گناہ کے کام کیوں کیے. اللہ کا نظام یہ ہے، اللہ کا دستور یہ ہے کہ پہلے ہادی کو بھیجتا ہے پھر ہدایت پانے والوں کو بھیجتا ہے. ہدایت پانے والوں کو بھیجتا ہے، بعد میں ہادی پہلے بھیجتا ہے. یہاں پہلے مرض آتا ہے، بعد میں دوا آتی ہے. اللہ نے پہلے دوا بھیجی ہے، بعد میں مریض بھیجے ہیں. یہ فرق ہے دنیا والوں میں اور اللہ میں. اسی لیے اللہ نے جو ہادی بنا کر بھیجے وہ دنیا والوں سے نہیں پوچھا کہ میں کس کو نبی بناؤں، میں کس کو امام بناؤں، کیونکہ یہ تو وہی ہے جو محتاج ہے، نہ ان کے پاس طاقت ہے نہ ان کے پاس علم ہے. یہ ایک دوسرے کے آگے مجبور ہے. ہادی مجبور نہیں ہوا کرتا، رسول مجبور نہیں ہو سکتا. جو ہادی بن کر آیا ہے وہ امام ہوتا ہے، آگے ہوتا ہے، باقی اس کے پیچھے ہوتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ تمہاری جانوں کا حق تصرف ہمارے ہادیوں کے پاس ہے. اسی لیے میدان غدیر کے مقام پہ جب رسول نے خطبہ دیا ہے تو علی کی ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے 1.25 لاکھ کے مجمع سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری جانوں کا حق تصرف میں رکھتا ہوں کہ نہیں. تو سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ، ہاں کیوں نہیں رکھتے. جب ان سے ہی جانوں کا حق تصرف رسول نے لے لیا تو تب علی کو اٹھا کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. ارے جس طرح تمہاری جانوں کا حق تصرف مجھ رسول کے پاس ہے ویسے ہی حق تصرف آج کے بعد سے علی کے پاس آ گیا. یہ ہے انسان، اور انسان کچھ نہیں ہے اگر اس میں انسانیت نہیں ہے. انسان تو پتہ نہیں کیا کچھ چاہتا ہے، وہ ہر چیز حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر چیز پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. اگر اس عمل سے کوئی شے اسے روکتی ہے تو وہ انسانیت ہے کہ اس کا مال نہ کھاؤ. یہ ہے انسانیت. اس کو دھوکہ مت دو، یہ ہے انسانیت. تو انسانیت افضل ہے انسان سے. اگر کہیں انسانیت مر جائے
تو نظام تباہ ہو جاتا ہے. اسی لیے اسی انسانیت کو بچانے کے لیے حسین کربلا میں آئے تھے. حسین صرف محسن اسلام نہیں ہے کہ اسلام کو بچایا تو محسن اسلام ہو گئے. کربلا میں حسین نے انسانیت کو بچا کر بتا دیا کہ میں صرف محسن اسلام نہیں محسن انسانیت ہوں. اسی کو بچانے کے لیے حسین کربلا پہنچ گئے. تو بس ادادارو وقت گزرتا رہا. شب عاشور آ گئی. یزید کی فوج میں ایک جرنیل تھا جس کے پاس 2000 سپاہی تھے. جب رات ہوئی شب عاشور جو مہلت کی رات ہے, حسین کے خیمے میں عبادتیں ہو رہی ہیں اور وہ اپنے خیمے میں ٹہل رہا ہے کہ رات کے آخری پہر اس کا بیٹا علی اس کی سوتے میں آنکھ کھلی, اپنے باپ کو دیکھا کہ چہرہ زرد ہے, کانپ رہا ہے, تو گھبرا کے اٹھ گیا. کہتا ہے بابا آپ کو کیا ہوا؟ مجھ سے کوئی عرب میں پوچھتا کہ سب سے بڑا شجاع کون ہے تو میں آپ کا نام لیتا. کل جنگ ہونی ہے, کیا جنگ کے خوف سے آپ کا چہرہ زرد ہے اور کانپ رہے ہیں؟ حر نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر خیمے سے باہر لایا. کچھ دور جانے کے بعد کہتا ہے بیٹا کوئی آوازیں آ رہی ہے. بیٹا کہتا ہے ہاں بابا حسین کے خیمے سے بچوں کے چیخنے کی آواز آ رہی ہے جو کہہ رہے ہیں اللہ تاج اللہ تاج اللہ تاج. ارے جن بچوں کا رات میں پیاس سے یہ برا حال ہے تو دن کی گرمی میں پیاس سے کیا حال ہوگا؟ بیٹا ایک وقت وہ تھا جب ہم پیاس سے مر رہے تھے تو حسین نے اپنا سارا پانی ہماری فوج کو پلا کر بچا لیا. آج حسین کے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں. رات گزری, عاشور کی صبح ہوئی. حسین نے علی اکبر کو بلایا, بیٹا تمہاری شکل بھی میرے نانا سے ملتی ہے, تمہاری آواز بھی میرے نانا سے ملتی ہے. اتمام حجت کے لیے آج فجر کی اذان سن دے دو, شاید نانا کی آواز سن کر ان کو عقل آ جائے اور اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے نہ رگیں. علی اکبر نے اذان دی. حسین نے کربلا کے بیاباں میں نماز پڑھائی. تمام حسین کے ساتھیوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کے بیٹھے تھے کہ ادھر ہور اپنے خیمے سے گھوڑے کو تیار کر کے چلنے لگا. بیٹے نے پوچھا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہیں نہیں معلوم کہ سامنے جنت ہے اور ادھر دوزخ ہے. میں جہنم میں نہیں چلنا چاہتا, میں جنت کی طرف جا رہا ہوں. اور کہتا بابا میں بھی جاؤں گا. بھائی آ گیا میں بھی جاؤں گا. غلام آیا میں بھی ساتھ جاؤں گا. ادھر یہ چھوٹا سا قافلہ اپنے خیمے سے نکلا حسین کے لشکر کی طرف. ادھر حسین بیٹھے تھے کہ ایک دفعہ آواز دی, اے عباس جلدی ادھر آؤ, علی اکبر تم بھی آؤ, بیٹا قاسم کہاں ہو تم بھی آؤ, ارے میرے بھانجے اور محمد تم بھی آؤ, اے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر ارے حسین پاس آؤ, زہیر تم بھی آؤ. جب سارے آئے پریشان تھے کہ حسین نے ہمیں کیوں بلایا ہے, کہ ایک دفعہ حسین نے کہا جاؤ جلدی سے یزید کی لشکر کی طرف سے ہمارے کچھ مہمان آ رہے ہیں, ارے ان کا استقبال کرو. گھوڑے پہ سوار ہوا, لگام جوان بیٹے نے پکڑی, پیچھے بے بھائی تھا, اس کے پیچھے غلام تھا. یہ چھوٹا سا لشکر چلا حسین کے لشکر کی طرف. ارے بیٹا لگام پکڑے جا رہا تھا کہ ایک دفعہ تڑپ کر چیخا, اے بابا غضب ہو گیا. کہا بیٹا کیا ہوا؟ اے بابا ابو الفضل العباس علی اکبر قاسم اور محمد حبیب ابن طالب مسلم ابن حوزہ
چلتے ایک دفعہ ان کے بیٹے نے پھر کہا بابا اب تو انتہائی غضب ہو گیا، بیٹا اب کیا ہوا؟ اے بابا فاطمہ کا لال حسین ہمارے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ بس جیسے ہی یہ سنا ان نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا۔ اے بیٹا یہ منہ حسین کو دکھانے کے قابل نہیں، اسے چھپا دو۔ بیٹے نے ابا کا دامن منہ میں ڈالا، کہا بیٹا ایسے نہیں، ان ہاتھوں نے حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑی تھی، ان ہاتھوں کو بھی باندھ دو۔ اور بیٹا جب فاطمہ کا لال قریب آئے تو مجھے دھکا دے دینا قدموں میں۔ ارے حسین بڑھ رہے ہیں، ادھر سے اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا ہے۔ بس جیسے ہی میرے مولا قریب آئے بیٹے نے باپ کو دھکا دیا۔ ارے حر کا منہ حسین کے قدموں پہ، اے فاطمہ کے لال، ارے حر کو معافی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ارے فاطمہ کے لال نے حسین نے حر کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ اے حر تیری ماں نے کیا خوب نام رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہو گیا، آخرت میں بھی آزاد ہو گیا۔ حر چل رہا ہے حسین کے ساتھ۔ ایک دفعہ حسین نے دیکھا حضور بہت بے چین ہے، کہا اے حر بے چین کیوں؟ کہا مولا جب میں نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑی تھی تو پیچھے سے زینب کے رونے کی آواز آئی تھی، جب تک علی کی بیٹی معاف نہ کرے گی ارے حر کو سکون نہیں آئے گا۔ حسین نے حر کا بازو پکڑا، در خیمہ زینب پہ آئے، آواز دی بہن زینب در خیمہ پہ آؤ۔ زینب در خیمہ پر آئی، کہا اے بہن حر ہمارے لشکر میں آ گیا۔ کہا بھیا وہی حر جس کو ہم نے پانی پلایا تھا اور اس نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑی تھی، کہاں وہی حر ہے؟ ارے اب دیکھیے علی کی بیٹی ایک دم کہتی ہے بھیا ارے اس حر سے کہو زینب شرمندہ ہے، ارے جب تم دشمن بن کر آئے تھے ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا، اب دوست بن کر آئے ہو، ہمارے خیموں میں پانی نہیں ہے، 3 دن سے بچے ہمارے پیاسے تڑپ رہے ہیں۔ بتا دارو جنگ کا ہنگام شروع ہوا، حر ہاتھوں کو جوڑ کر آیا، مولا میں لے کر آیا ہوں، پہلے مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ حسین نے حر کو اجازت دی، حر جانے لگا۔ ایک دفعہ بیٹا آیا، مولا جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے بوڑھا باپ مرنے کے لیے جائے، حر کا بیٹا گیا، جنگ کی پیاسا نہیں تھا، آخر وہ وقت آیا کہ گھوڑے سے گرنے لگا، آواز دی اپنے بابا کو اے بابا میری مدد کو آؤ۔ اب حر کو نظر کچھ نہیں آ رہا، زمین کربلا پہ گرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، لیکن جب پہنچا اپنے بیٹے کی لاش پہ تو بیٹے کا غم بھول گیا، کیا دیکھتا ہے حسین زمین کربلا میں بیٹھے ہیں، حر کے بیٹے کا ساتھ حسین کے زانوں پر ہے، بالوں پہ ہاتھ مل رہے ہیں۔ ارے بیٹا دنیا سے چلا گیا، حر نے اپنی قمیص کے آستینوں کو کھولا اور انہیں الٹنے لگا۔ حسین نے پوچھا حر کیا کر رہے ہو؟ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا مولا جوان بیٹے کی لاش ہے، ارے غیرت نہیں مانتی کہ میدان میں چھوڑو، ارے اس لاش کو لے کے اپنے خیمے میں جانا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا اے حر شریعت محمدی کو بھول گیا، بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش نہیں اٹھا سکتا۔ یہ کہہ کر حسین نے حر کے بیٹے کی لاش کو اٹھایا، لے کر آئے۔ اب حر میدان میں گیا، میدان میں جانے کے بعد جنگ کی، بڑا بہادر تھا، بہت بہادر تھا، 3 دن کا پیاسا نہیں تھا، 3 دن کا بھوکا نہیں تھا، جنگ کی آخر وہ منزل آئی کہ اب حر گھوڑے پہ نہ ٹھہر سکا، آواز دی مولا ارے غلام کا آخری سلام ہو۔ حسین تیزی سے حر کے پاس گئے، حر کا سر اپنے دانوں میں رکھا، دیکھا پیشانی پہ تیر لگا ہے، نکالا تو خون کا فوارہ نکلا۔ حسین نے جیب سے اپنی ماں فاطمہ کے حال کا بنا ہوا رومال نکالا، حر کی پیشانی پہ مارتا، میں کہوں گا اے حر ارے تو کتنے
کہا اے ہر کوئی وصیت ہے تو بتا دو. کہا مولا جانتا ہوں ایک کے بعد ایک پیچھے آنے والا ہے, کیا وصیت کروں؟ بس مولا اتنا بتا دیجئے, مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے سرہانے آ گیا ہے. کہا اتنا خوش قسمت ہے میرا نانا رسول اللہ تیرے استقبال کے لیے آئے ہیں. ابھی یہ کہا ہی تھا, کہتا ہے مولا مجھے محسوس ہو رہا اب کوئی دائیں طرف بھی آ گیا. کہا تو خوش قسمت ہے میرا بابا علی تیرے لینے کے لیے آیا ہے. پھر ہر کہتا ہے مولا کوئی بائیں طرف بھی آ گیا. حسین نے کہا بے ہو, ارے میرا بھیا حسن تجھے استقبال کے لیے آیا ہے. بس یہ کہنا تھا کہ ایک دفعہ ہر نے کہا اے مولا لگتا ہے کہ قدموں کی طرف آ رہا ہے. ارے حسین تڑپ گئے اور تڑپ کرتے تھے اے ہر اپنے ڈانوں ٹانگوں کو سمیٹ میری ماں فاطمہ تیرے استقبال کے لیے آ رہی ہے. اے ہو تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تجھے فاطمہ لینے کے لیے